اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں خلق کیا اور قوت گویائی عطا کی، ہمیں نفس ناطقہ جیسی نعمت سے نوازا، ہمیں حواس خمسہ سے نوازا، ہمیں دیکھنے کی قوت بخشی، ہمیں سونگھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چھونے کی، ٹچ کرنے کی قوت۔ تو یہ خدا ہے، اے خداوند عالم تیرا شکر ہے، اے خدا تیرا جتنا احسان ہے ہم پر، ہم اس احسان کو کیسے چکا سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں نفس ناطقہ جیسی نعمت سے نوازا، ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا، اور عقل ایک عظیم نعمت ہے کیونکہ خداوند عالم نے عقل کی خاطر اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے۔ عقل کی اصول کافی میں یہ روایت ثبت ہے خطاب عقل و جہل میں کہ خداوند عالم نے عقل کی خاطر اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ میں نے تجھ سے زیادہ محبوب ترین چیز کوئی پیدا ہی نہیں کی ہے، اور میں تجھے اس میں کامل کروں گا کہ جسے میں دوست رکھتا ہوں، اور میں تیرے پختہ ہونے پر عمل اور نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس روایت میں یہاں 3 نکات ہمارے لیے واضح ہیں، ہمارے لیے روشن ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ کہ خداوند عالم نے جب عقل کی خاطر اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی، تو اب یہاں پر واضح خاطر عقل کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی خاطر خداوند عالم اپنی عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ میں تجھے اس میں کامل کروں گا کہ جس کو میں دوست رکھتا ہوں۔ تو بس خدا را اپنے قدر کیجیے، خود کو پہچانیے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں خداوند عالم محبوب رکھتا ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں عقل جیسی نعمت کو بخش دیا، ہمیں عقل جیسی نعمت کو عطا کر دیا۔ اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ میں تیرے پختہ ہونے پر عمل اور نہیں کرتا ہوں، یعنی یہاں پر خداوند عالم کا عدل واضح ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم عادل ہے، وہ خدا ظالم نہیں ہے، وہ خدا بچے یا دیوانے پر احکامات لاگو نہیں کرتا۔ اس خداوند عالم کے عدل کا کرائٹیریا دیکھیں کتنا حسین ہے کہ مجنوں پر وہ احکامات لاگو نہیں کرتا، دیوانے پر وہ احکامات لاگو نہیں کرتا۔ وہ جب تک بچہ بلوغت تک نہ پہنچ جائے وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ جب خداوند عالم نے جناب آدم کو خلق کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ پروردگار کیا تو ایسے کو نائب یا خلیفہ بنانے جا رہا ہے کہ جو زمین پر جا کر خونریزیاں کریں گے، فساد برپا کریں گے؟ تو خداوند عالم نے کیا فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ لہٰذا یہاں پر حکمت ہے کہ کیوں ضرورت پیش آئی تخلیق آدم کی، کہ ہمارے پاس عقل جیسی نعمت ہے اور اگرچہ ہمارے پاس شہوت بھی ہے، اب اپنی شہوت کو دبا کر اچھے اور برے میں سے فرق خود تلاش کرنا اور اس کو چننا، یہی حکمت کہ کیوں ضرورت پیش آئی تخلیق آدم کی ہے۔ کیوں؟ اصول کافی میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ جب خداوند عالم نے جناب آدم کو خلق کر دیا تو جبرائیل حکم لے کر آئے جناب آدم کے پاس، اور جناب آدم سے کہا کہ خدا چاہتا ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے آپ ایک کو چن لیں اور 2 کو چھوڑ دیں، یعنی آپ کو اختیار حاصل ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو چن لیجیے اور 2 کو چھوڑ دیجیے۔ تو جناب آدم نے پوچھا کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا عقل، حیا اور دین۔ تو جناب آدم نے عقل کو چن لیا اور حیا اور دین کو چھوڑ دیا، لیکن کیا دیکھا کہ حیا اور دین بھی عقل کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ تم دونوں کہاں چلی ہو، تمہیں تو واپس جانا ہے۔ تو کہنے لگی نہیں، جہاں کہیں بھی عقل ہوگی
وہاں حیا بھی ہوگی، وہاں دین بھی ہوگا، ہمیں بھی خدا کا حکم ہوا ہے۔ یعنی عقل ہمیں باحیا بناتی ہے، عقل ہمیں بادین بناتی ہے۔ اگر کوئی بے حیا ہے، کوئی بے دین ہے، تو اس کا مطلب وہ بے عقل ہے، یا پھر عقل ہے بھی تو کہیں کونے میں پڑی ہے اور وہ استعمال ہی نہیں کر رہا۔ ہمیں دوست رکھتا ہے، ہمیں محبوب رکھتا ہے، اسی لیے خداوند عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے کہ ہم تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ خداوند عالم کا عدل کا تقاضا آپ اگر جاننا چاہیں تو وہ خداوند عالم تو وہ ہستی ہے کہ جو روز محشر اپنے بندوں سے اسی مطابق سوالات کرے گا کہ جتنی اسے دنیا میں عقل دی گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی اس خداوند عالم کی عدل کا کرائٹیریا آپ دیکھیں کہ کس قدر حسین ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ کیا خاتون مردانہ لباس پہن سکتی ہیں یا مرد خواتین کے مخصوص لباس پہن سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، معصومین علیہ السلام نے سخت ممانعت کی ہے، اور اگر خاتون مردوں والے لباس اور مردوں کی کچھ خاص چیزیں جیسے اسپیسیفک ان کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے امامہ ہو گیا، ابا ہو گیا، اسی طرح سے مرد اگر خاتون کی جیسے کچھ اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں جیسے ان کا مکھنا ہو گیا، ان کی چادر ہو گئی، عبایا ہو گیا، تو اس طرح کی چیزیں اگر ویئر کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ خاتون کے لیے بھی مردانہ لباس اور مردانہ کچھ مخصوص چیزیں پہننا حرام ہے، اور مردوں کے لیے بھی خواتین والے لباس پہننا حرام ہے، اور خاتون کے لیے مرد کی شبیہ بننا حرام ہے، اور مرد کے لیے خاتون کی شبیہ بننا حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ مغربی ممالک کے طرز عمل کو اپنانا، ان کے جیسا لباس زیب تن کرنا، تو سخت ممانعت کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے وحی بھیجی کہ میرے دشمنوں کے جیسا طرز عمل نہ برتو، میرے دشمنوں کے جیسے رسم و رواج ریتی رواج نہ برتو، ان کے جیسا لباس زیب تن نہ کرو، کہ ورنہ تم بھی میرے دشمنوں کی مانند ہو جاؤ گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔